بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں رفع یدین کرنے کی تعداد کے بارے میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف۔ ایک تو ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہیں، اور پھر بسا اوقات رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہم یہاں کچھ لوگوں کو رفع یدین کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو اس وقت تشویش لاحق ہوتی ہے۔ بسا اوقات دیکھا گیا کہ لوگ اسی وجہ سے متشدد ہو جاتے ہیں، دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے، رفع یدین کی تعداد کہ کہاں کہاں رفع یدین کرنا ہے نماز کے اندر، اس بارے فقہاء اکرام کے درمیان اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے میں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ یہ اختلاف ہے کس نوعیت کا، اور یہ نوعیت سمجھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ رفع یدین کا نماز کے اندر شرعی حکم کیا ہے۔ نماز کے اندر کسی ایک مقام پر بھی رفع یدین کرنا کسی بھی امام کے نزدیک واجب نہیں، حتیٰ کہ نماز شروع کرنے کا جو رفع یدین ہے، پہلا تکبیر تحریمہ پہ جو ہم رفع یدین کرتے ہیں، یہ بھی فقہائے اربعہ میں سے کسی امام کے نزدیک یہ نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ امام ظاہری کے نزدیک صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی امام کے نزدیک یہ واجب نہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو رفع یدین کیا جاتا ہے رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے، یہ دو ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ اور پھر اس جملے کو سنیے، فرض ان کے نزدیک بھی نہیں، واجب بھی نہیں، بلکہ وہ بھی اس کو درجہ استحباب کے اندر رکھتے ہیں۔ اب درجہ استحباب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تو فرض کا ترک ہو جائے نماز نہیں ہوتی، واجب کا ترک ہو جائے سجدہ سہو سے ادا ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی فرض اور واجب میں جب حیثیت نہیں ہے، تو رکوع اور سجدے کیا جو رفع یدین ہے اس کو جب امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستحب قرار دیا، تو اب اس مسئلے کو لے کے امت کے درمیان فرقہ واریت قائم کرنا، دیکھیے امت کے اندر اتفاق پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا، یہ لازم امور میں سے ہے جس کے اندر ہر حال میں امت کا فائدہ ہے۔ تو ایک فروعی مسئلہ جس کی حیثیت درجہ استحباب کی، اس کو لے کر اتنا تناؤ پیدا کر دینا اور اتنا اختلاف پیدا کر دینا، بس اوقات اتنا تشدد پیدا کر دینا کہ سمجھ آ جائے کہ سارا کا سارا دین وہ نماز کے رفع یدین میں ہی آ گیا ہے، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل بالخصوص وہ چونکہ جدت پسند ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے باپ دادا کا مذہب پرانا ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ جدت آنی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے بڑا طریقہ ہو گیا، باپ دادا بھی ایسے پڑھتے تھے، ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کچھ نہ کچھ جدت آنی چاہیے۔ اب احادیث کی اصل تک رسائی نہیں ہے،
اگر احادیث کی اصل تک رسائی ہو تو اتنا امت کے اندر اختلاف پیدا، ہم صرف وہ سنے پہ زیادہ یقین، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، حقیقت جاننے کے لیے ہم بہت کم کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قول کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا مستحب ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مشہور قول کے مطابق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں ہے، ما سوا اس رفع یدین کے جو وطروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے مشہور مذہب کے مطابق یہ مستحب نہیں ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جو حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کی طرح رفع یدین کیا جائے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی طرف جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے انہوں نے رفع یدین کیا تھا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے اندر فقہاء صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دے دی کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر رہے تھے۔ اب اس حدیث کی بنا پر حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس مسئلہ کو اخذ کیا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ صحابی ہیں، جب انہوں نے یہ بیان کر دیا میں نے نبی پاک کو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے رفع یدین کیا جائے گا۔ اب احناف کا موقف سنیے ذرا۔ احناف کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رفع یدین جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبی پاک نے کیا تھا، لیکن بعد میں اس عمل کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اور اس پر دلیل حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بیان کردہ حدیث پاک ہے، جس میں خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی ایک مقام پر بھی رفع یدین نہیں۔ اب ذرا سمجھیے اس گتھی کو، ذرا سمجھیے۔ خود عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو بیان کریں کہ میں نے نبی پاک کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے، خود اپنی نماز کے اندر رفع یدین نہ کرے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابی آگے تو حدیث بیان کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ احناف علماء میں سے ایک عظیم محدث کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل اپنے قول کے خلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی تھی یہ پہلے زمانے کی ہے، اور جو بعد میں نبی پاک کو کرتے ہوئے دیکھا اسی کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر عمل کر کے دکھایا کہ تکبیر تحریمہ کے سوا کسی مقام پہ رفع یدین نہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عظیم اور فقیہ صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین، یعنی جہاں سے ہم نماز شروع کرتے ہیں وہاں کا پہلا رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
بلکہ آپ نے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا جو چھوٹی عمر کے تھے، اور میں آؤں میں تمہیں نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. قاری پڑھ کے دکھائیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اس نماز کے اندر آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے بعد آپ نے کسی ایک مقام پر بھی رفع یدین نہیں کیا. اور اس حدیث پاک کو جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک ہے، جس کے اندر آپ نے صحابہ اکرام کو نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن کے درجے میں رکھا. یعنی وہ جو ایک الزام ہے کہ یہ حدیث تو ہے مگر حدیث ضعیف ہے، بھائی امام ترمذی جو محدثین کے اندر ایک عظیم رتبہ اور عظیم مرتبہ رکھنے حامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں آج نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. اب نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھانے سے مطلب کیا ہے؟ جو انہوں نے نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طریقے سے نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. تو جہاں پر انہوں نے چھوٹے صحابہ اکرام کو حدیث کا نماز کے دیگر مسائل سمجھانا تھے، وہاں پر رفع یدین کا مسئلہ بھی سمجھانا تھا، تو آپ نے صرف رفع یدین کیا تو تکبیر تحریمہ کے وقت کیا، اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں کیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جس کو عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک کو رفع یدین کرتے دیکھا تھا، وہ ہے کہ وہ حدیث اپنے حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے. کیوں؟ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی اس کے خلاف ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصحاب کو نماز پڑھ کے دکھائی اس میں بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا. مسلم شریف کی حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے رفع یدین پر تعجب کا اظہار کیا. اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی طرح اپنی دونیں ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جسے پاک راوی ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اور ہمیں حضور نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی طرح دونیں ہلاتا ہوا پاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر سکون اختیار کیا. یعنی یہ جو تم بار بار رفع یدین کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تم ان ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو. اب اس حدیث پاک کو جب احناف علماء بیان کرتے ہیں یا ہم میں سے کوئی بندہ حوالہ دیتا ہے کہ جناب مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح دونیں نہ ہلاؤ، تو وہ کہتے ہیں جناب اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام کو کوئی سلام کرتا تو صحابہ نماز کے اندر اس کے سلام کا جواب دے دیتے، تو اللہ کے نبی نے اس سلام کا جواب دینے سے منع کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس حال میں دیکھا ہے، اور وہ الگ سے حدیث ہیں جن کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے سے صحابہ اکرام کو منع کیا. وہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا، لیکن یہ بھی حدیث پاک یہ دراصل رفع یدین کے منسوخ ہونے پر ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی ایک مقام پہ رفع یدین نہیں ہے نماز کے اندر، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے جو ہم رفع یدین کرتے ہیں وہ احادیث سے ثابت ہے. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، تو اپنی نمازوں کے اندر سکون اختیار. اب نمازوں کے اندر سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم بار بار اس عمل کو دہرائے بھی، حالانکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے سامنے محدثین کی احادیث ہے کہ نبی پاک نے اس حکم کو منسوخ کرا دیا. اب واضح لفظوں میں تو اگرچہ نہیں فرمایا لیکن اشارے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر نبی پاک کے صحابہ کا عمل بھی موجود ہے. جس طرح کی میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے سرکاری سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف سے
کہ انہوں نے چھوٹے صحابہ کو کہا اور اپنے نبی پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور اس میں تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب سمجھیے ذرا، کسی بھی مسئلے کو اس کا ناسخ اور منسوخ سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کا عمل بڑی حیثیت کا ہے کہ خود خلفائے راشدین کا اپنا عمل کیا، کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما جب نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ان کا عمل کیا ہوتا تھا۔ تو یہاں سنیے اس حدیث پاک کو کہ سرکار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا گیا نماز کی حالت کے اندر کہ آپ نے صرف اپنے کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے اٹھایا، اور یہ جو رفع یدین کیا یہ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا۔ اور عبداللہ ابن عمر بھی اس حدیث پاک کو آگے بیان کر رہے ہیں، کہا میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر کو دیکھا، وہ بھی اپنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے مزاج کے اندر بڑے سخت تھے، شریعت کے اوپر وہ بڑی سختی سے عمل خود بھی پیرا ہوتے تھے، وہ دوسروں کو سختی سے عمل کرواتے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر حیات طیبہ کے بعد جب نماز پڑھی اور نماز پڑھائی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین نہیں کیا سوائے تکبیر تحریمہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک پر راوی ہیں، اور یہ حدیث کو دارقطنی کے اندر کوٹ کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اور اس نماز میں نے ان دونوں بزرگوں کو دیکھا، یعنی عبداللہ بن عمر سرکار عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا اور حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور مقام پہ رفع یدین نماز میں نہیں کرتے۔ اب کسی اور مقام سے مراد رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نہ ابو بکر ایسا عمل کرتے تھے نہ حضرت عمر بن خطاب ایسا عمل کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ جناب حدیث ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے یا حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر بن خطاب کو زیادہ سمجھ آئی؟ اور دیکھیے آج دھوکہ دینے کے مختلف طریقے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ جی دیکھیے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اب بخاری میں جو حدیث ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے، بخاری میں حدیث ہے، مگر وہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے خلاف عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل ہے کہ حدیث بیان کرتے میں نے نبی پاک کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور خود بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ رہے عبداللہ بن عمر، اور خود ہی بیان کر رہے عبداللہ بن عمر کہ میں نے اپنے والد گرامی کو بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث جو بخاری کے اندر بیان کی ہے دراصل انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتباع کے اندر ان کی تقلید کے طور پہ وہ حدیث بیان کی ہے، ورنہ با اعتبار حکم کی وہ حدیث منسوخ ہے، اور ناسخ حدیث مسلم شریف کی ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا۔ نبی پاک نے فرمایا اپنی نماز کے اندر سرکش گھوڑے کی طرح اپنی دموں کو نہ ہلاؤ، تم اپنی نماز کے اندر سکون اختیار کیا کرو۔ اب دیکھیے گا اصحاب کے اندر سرکار سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کو باب مدینۃ العلم کہا کہ جنہوں نے نبی پاک کی جلوت بھی دیکھی ہے، حضور کی خلوت بھی دیکھی ہے۔ اب یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی عاصم بن قلیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز پڑھتے تو صرف افتتاح کے وقت یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت صرف رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد حضرت علی بن مرتضیٰ رفع یدین نہیں کیا۔ اب دیکھیے نبی پاک نے منع بھی کر دیا، مسلم کی حدیث پڑھ لی ہم نے،
اور پھر اس حدیث جس کے اندر رفع یدین کرنے کا حکم ہے راوی کا اپنا عمل موجود ہے. اور پھر ابو بکر نے بھی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. سرکار عمر بن خطاب نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. سرکار علی مرتضیٰ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص آ کے کہے جناب مدینہ منورہ کے 19 صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے, تو ہم پوچھتے ہیں میاں 19 صحابہ کو دیکھو گے یا 5 لاکھ صحابہ کے امام ابو بکر کو دیکھتے ہوئے؟ اس کا انکار نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. وہ صحابہ رفع یدین کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے اکابر صحابہ کو. اب اکابر صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رفع یدین نہیں کرتے, عمر بن خطاب رفع یدین نہیں کرتے, علی بن مرتضیٰ رفع یدین نہیں کرتے, عبداللہ بن عمر رفع یدین نہیں کرتے, عبداللہ بن مسعود رفع یدین نہیں کرتے. اب مجھے بتاؤ جب اتنے جلیل القدر اور اکابر صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تو جہاں پر ان کی نماز ہو گئی وہاں الحمدللہ ہم احناف کی نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ کے شور بتا دینا جناب یہ سنت ہے, تم یہ سنت چھوڑے بیٹھے ہو, اور میاں یہ کسی امام کے نزدیک بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بلکہ یہ درجہ استحباب کے اندر ہے. اور استحباب کا انکار کر دینے سے یا اس کا ترک کر دینے سے نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بغیر نماز ادا ہو جاتی. اب ذرا ایک حدیث سنیے اور اسی پر ہم آج کے اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں کہ کس مقام پر رفع یدین کرنا سنت ہے. اب ذرا جات کے اس حدیث پاک کو سنیے گا, کیونکہ ہمیں بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جب ایسے مسائل بیان کیے جائے تو کہتے ہو یار مولوی کے پاس سے طور پہ, لیکن جب ناردن ادا کرنے دیکھیے تو انہوں دیکھ کے کہنا یار ایوی تو سنت ہے, تو کر لینی چاہیے. بلکہ وہ درویش مجھے ملا, وہ کہنے لگا وہ عمرے پہ جا رہا تھا, اللہ ہم سب کو لے جا. آمین ہونی کہہ دیو بھائی چاہتا ہوں رمضان شریف کی لے جان سائی وہی آتا نہیں بھائی. جب مالک سے مانگو تو پھر جی کوئی پہ مانگنا کہ مالک سے. اور اس کے بعد یاد رکھے کم از کم طلب کا ثواب تو ہے نا, طلب کا ثواب تو ہے. اب وہ عمرے کا طریقہ پوچھنے کے لیے آئے, طریقہ سارا پوچھ لیا تو کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال بھی میں گیا سی اتنا طریقہ تو میں نے سارا ہوں سی, میں مسئلہ پوچھ رہا سی وہ تو کہ نماز باز سے رفع یدین کہتے تھے تو انہوں نے مگر پڑھا کریے اردو پھر رفع یدین کر لیا کریے. میں پوچھ رہا سی یعنی آدھا گھنٹہ لگا کے میں نے اس کو بڑی تسلی سے عمرے کا طریقہ سمجھایا. آخر میں جب اس نے یہ مسئلہ کہا تو میں نے پھر اس کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی, اور کہنے لگا نہیں جی میں بھی پتا بھائی یہ حکم منسوخ ہے, لیکن چونکہ مکی مدینے والے کر دیں تو حکم جو میں بھی کر لوں. اور بھائی یہ بات یوں کہہ لیجیے ہمارا قرآن و حدیث کے ساتھ شغف کم ہونا, تعلق کمزور ہونا, یہ اس کی بنا پر ہے. اس لیے کہ خود ہمارے بڑے بڑے ائمہ مکی مدینے میں رہتے تھے, وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور اس مسئلے کے اندر جس طرح میں پچھلے اسباب میں بھی کہہ چکا ہوں متشدد ہونے کی حاجت نہیں ہے. اگر کوئی رفع یدین کرتا ہم کہیں کہ بابی ہو گیا اس کو مسجد سے نکال دو, یہ گستاخ ہو گیا اس سے کلام نہ کرو, اس سے سلام نہ لو, نفرت بھی دے. اس لیے کہ وہ بھی ایک حدیث کی بنا پہ ایسا عمل کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہے. کثرت کے ساتھ, کثرت سے مراد ایک درجن سے زیادہ صحابہ اکرام کی ملاقات ثابت ہے. صحابہ اکرام سے بیٹھ مل کے ان سے جو ہے نا وہ انہوں نے قسم فیض کیا, ان سے علم حاصل کیا. تو جب ان صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو جو حدیث سمجھ آئی ہے تو اس حدیث کو سمجھنا اپنی جگہ پر ہے, حدیثوں میں تطبیق دے کے عمل کرنا یہ محدث کا کام نہیں ہوتا, دراصل یہ فقیہ کا کام. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی دراصل محدث تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فقیہ. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب بخاری میں لکھا ہے تو آپ اس کو پیار سے کہیے کہ مجھے بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ پہلے ہے یا امام بخاری کا زمانہ پہلے. تو ہمیں محراب و منبر کے اندر یہ مسائل بیان کرنے کی آج حاجت پیش آئے تو سچ بات ہے, حیات یہ اس بات سے کہ امت اس قدر عقیدے میں کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہمیں ان مسائل پر جو ہے نا وہ بحث اور جرا کرنے کی حاجت ہے.
چوک و چوراہا کے اندر جو ہے نا وہ کچھ لوگ اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے وہ اس طرح کی شعبہ بازیاں کرتے ہیں۔ اب برملا کہہ دینا جس کی رفع یدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو پوچھو کہ پہلے اس کو حیثیت پہ بتا، اگر بغیر رفع یدین کی نماز نہیں ہوتی تو ابو بکر پڑھاتے رہے ساری زندگی، کدھر جائیں گے ان کی نمازیں؟ عمر بن خطاب پڑھاتے رہے، کہاں جائیں گے ان کی نمازیں؟ سرکار سیدنا علی بن ابی طالب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، کہاں گئے ان کی نمازیں؟ عبداللہ ابن عمر خود پڑھتے رہے، عبداللہ ابن مسعود پڑھتے رہے، ان کی نمازیں پھر کدھر جائیں گی؟ تو اس لیے مسائل کی نوعیت سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ وہ واجب اور فرض کا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اختلاف ہے تو یہ استحباب کا اختلاف ہے۔ اب میں حدیث بیان کرنے لگا تھا آپ کے سامنے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع یدین کرنا 7 مقام پہ سنت ہے۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، نبی پاک کے چچا کے بیٹے، جن پر یہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ اور حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، وہ حدیث کی دنیا کے ایک بہت بڑا امام ہے۔ اب سنیے ذرا اس حدیث پاک کو، کہا نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ 7 مقام پہ رفع یدین کرنا ہے۔ وہ 7 مقام کون سے ہیں؟ کا سب سے پہلا مقام ہے جب نماز کو شروع کیا جائے، جب نماز کو شروع کیا جائے۔ اب اگر رکوع اور سجدے والا رفع یدین ہوتا تو میرے آقا بتا دیتے یہاں پر، اور یہاں پر بنیادی طور پہ وہ مسئلہ سمجھ لیں جو کہتے ہیں کہ جناب وہ گھوڑوں کی دوموں والی حدیث تو رفع یدین پہ صریح ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کی بنا پہ کیسے کہہ دیں کہ رفع یدین کرنا نبی پاک نے چھوڑ دیا تھا اور تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث سنیے ذرا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کہنا کہ انہوں نے کہا نبی پاک نے باقاعدہ گن کے کہا، عدد معین کر کے کہا، صرف 7 جگہ ہے جہاں پر رفع یدین ہے۔ انہوں نے پہلی جگہ کون سی ہے؟ کہا تکبیر تحریمہ کے وقت، جب نماز شروع کی جائے اس وقت، اور دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں جب حرم کے صحن کے اندر داخل ہوا جائے، یعنی جب استلام حجر کرتے، وہ حجر اسود کو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں سلام کرتے ہیں اس کو، تو اس وقت ہاتھ اٹھانا، وہاں پر رفع یدین کرنا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے نبی پاک نے فرمایا یہ دوسرا سنت رفع یدین ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا ایک بار۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا جب صفا پہ کھڑا ہو، یعنی طواف ہو گیا، رفع یدین، پھر اس کے بعد صفا مروا کے لیے چلے گئے، صفا پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے بیت اللہ شریف کی طرف استلام کرنا، یہ سنت ہے، تیسرا مقام۔ چوتھا مقام فرمایا جب مروا پہ پہنچ جائے، ایک چکر پورا کر کے مروا پہ چلے گئے، مروا سے صفا کی طرف آنا ہے، وہاں پر بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بیت اللہ شریف کی طرف یہ استلام کرنا، رفع یدین کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سنیے اس کے بعد کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوں، میدان عرفات میں جمع ہو، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا مزدلفہ میں، کہاں؟ یعنی منا کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ آ گئے، وہاں پر رفع یدین کرنا، یعنی وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ کرنا۔ اور اس کے بعد کہا رمی جمار کے وقت، مینا کے اندر جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس وقت رفع یدین کرنا۔ صرف یہ 7 مقامات ہیں جہاں پر رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، کہیں پر حضور نے ارشاد فرمایا ہو، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہو کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا ہے اور رکوع سے آتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا ہے، یہ نہیں بیان کیا۔ لہذا ہمارے لیے جو لوگ کہتے ہیں صرف ہم سنت پہ عمل کرتے، اور بھائی سنت پہ عمل ہے تو یہاں دیکھیے سنت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت مبارکہ کی تعیین فرما دی۔ لہذا آج کے اس سارے سبق کا خلاصہ یہی ہوا کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا وہ صرف تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کی جائے گی اس وقت سنت ہے، اس کے علاوہ رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ امام بخاری نے لکھا ہے، قول کو پیار سے کہیے کہ امام بخاری نے تو اور بہت کچھ لکھا ہے، کیا تیرا امام بخاری کی ساری حدیثوں کے ساتھ اتفاق ہے؟
ہاں اگر یہ موضوع شروع ہو جائے تو شاید میرا خیال ہے کئی سال چلے گا. ٹھیک ہے جی. اور کہ بھائی اگر یہ مسئلہ ہے نا کہ بخاری نے لکھا ہے تو بخاری نے بہت کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر تو امام بخاری کی ساری حدیثوں کے ساتھ اتفاق ہے تو پھر حوصلہ کیجیے, آئیے بخاری رکھتے ہیں سامنے. اگر تو ساری حدیثوں کو مان لے تو پھر اس کو بھی مان لے, ورنہ اور بڑی بات جس کو یاد رکھنے کا ہمارا حق بنتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں تقلید شرک ہے. تقلید شرک ہے, تقلید جائز نہیں ہے. تقلید شرک ہے, تم کہتے ہو کہ ابو حنیفہ کے مقلد ہو, تم تو شرک کرتے ہو. اور دوسری طرف امام بخاری کے حدیث کو حجت بناتے ہیں. امام بخاری خود مقلد ہے. اپنے فتوے سے مطابق ہے امام بخاری تو خود مشرک ہے, کیوں وہ مقلد امام شافعی پہ. لہذا آپ ان کو پیار سے کہیے کہ بیٹا بھائی حدیث بخاری کی نہیں, حدیث کسی غیر مقلد امام کی لے کے. آپ کو غیر مقلد کہتا ہے کہ میں غیر مقلد ہوں, تو پھر پیار سے کہیے کہ بیٹا وہ حدیث لے کے آ تو کسی غیر مقلد امام نے لکھی ہو. اور میں یہ بات دعوے سے نہیں یقین سے کہتا ہوں, جتنی احادیث کی کتابیں لکھنے والے محدثین ہیں ان میں غیر مقلد کوئی بھی نہیں ہے, وہ سارے کسی نہ کسی امام پہ مقلد ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے تو کر سکتے. تکبیر تحریمہ کا فوت ہونے کی حد کیا ہے؟ کیونکہ احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے. تو تکبیر تحریمہ چونکہ تکبیر اولا ہے, یعنی پہلی تکبیر, امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا تو وہ تکبیر تحریمہ کا ثواب پائے. اب اگر امام کی قرات شروع ہو گئی تو اب اس کے لیے تکبیر تحریمہ کا ثواب ہو. جبکہ بعض فقہاء نے رخصت دی ہے کہ رکوع سے پہلے پہلی رکعت کا رکوع سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ ہے. لیکن چونکہ تکبیر تحریمہ کو معین کر دیا گیا ہے کہ عام کی چھوٹ نہیں دی, تکبیر تحریمہ کو معین کیا ہے, تو اس لیے تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ ہی رہنے دیا جائے. اور وہ کیا ہے, نماز کی پہلی تکبیر کے ساتھ ملنا, تاکہ لوگ اگر کہیں گے نا کہ رکوع تک مل جائے تو اس کے لیے ثواب ہے, تو پھر لوگ غفلت کریں گے. تو اس لیے تکبیر تحریمہ کا مطلب تکبیر تحریمہ ہی رہے. جس نے اس کو پا لیا قرات شروع کرنے سے پہلے اس کو تکبیر تحریمہ کا اجر و ثواب مل گیا. اللہ تعالیٰ بہتر